السلام علیکم ناظرین، صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنگی محل میں ملکہ خواتین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں اور اسی لمحے سامنے سے آنے والی بحرہ خاتون کہتی ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ شہزادہ صلاح الدین نے اسکلان کے لیے ساری ریاست کو آگ میں جھونک دیا ہے۔ اس پر ملکہ کہتی ہے کہ اس ریاست نے ایسی بہت سی آگ دیکھی ہے، یہ بھی بنا پھیلے بجھ جائے گی۔ جواباً بحرہ خاتون کہتی ہیں کہ اس بار آگ بجھانے کے لیے ہاتھ بھی چاہیے۔ ملکہ خاتون: قدس کے بادشاہ نے صلاح الدین کی وجہ سے حج کا راستہ روک لیا ہے، جبکہ اس راستے کی حفاظت سلطان نور الدین جنگی کے سپرد ہوئی تھی۔ شہزادہ صلاح الدین کی لگائی آگ جنگی محل تک بھی پہنچ چکی ہے، یہ آگ بہت زیادہ پھیلے گی، بہت زیادہ، یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ادھر صلاح الدین ایوبی محل میں داخل ہوتے ہیں تو عزت الدین کہتا ہے کہ واہ واہ واہ، برسوں گزر جانے کے بعد اگر ہمارے خاندان میں سے کسی کو یاد رکھا جائے گا تو وہ آپ ہیں۔ آپ جیسی شخصیت ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھی، اور دیکھتے ہیں کہ آپ کو دیوان میں کیا سزا۔ شاید ان لوگوں کا وقت آ گیا ہے جو آپ کی جگہ لینے کے مستحق ہیں۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں کہ جنگ کے حالات کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ کبھی تم بھی اپنی ماں سے جدا ہو کر جنگ کے لیے جانا پڑے۔ مردوں کی طرح جب جنگ کے لیے جاؤ گے تو سمجھ جاؤ گے، یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر امیر ایوب کھڑکی میں سے شہنشاہ کی میت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے تو اسی لمحے فاطمہ خاتون ان کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم جہاد کی خاطر اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ سکے، جنگ ختم ہوئی تو وہ اگلے ہی دن شہید ہو گیا۔ اس پر ایوب کہتے ہیں سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ یہ جانے بغیر ہی شہید ہو گیا ہے کہ جس صلاح الدین کے ساتھ وہ برسوں لڑتا رہا وہ اس کا بھائی ہے۔ پھر فاطمہ خاتون کہتی ہیں یہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہوا، میری آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے، پر دیکھو میرا دل فخر محسوس کر رہا ہے، لیکن صلاح الدین اس کے خلاف دیوان میں بغاوت کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ چاہے آخری حکم سلطان نے ہی دینا ہے، لیکن جو ہونے والا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہمارا بیٹا بھیڑیوں کے درمیان پھنس اگر دیوان میں اسے سزائے موت کی سزا ہوئی تو آپ اسے شہید نہیں کہہ سکیں گے، آپ یہ کہہ سکتے کہ وہ حق کی راہ میں شہید ہوا، آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا میں نے اپنے جگر کا ٹکڑا انہیں پھانسی کے لیے دیا تھا؟ سلطان نے ہمارے بچے کو مقصد کا بیٹا کہہ کر لیا تھا، کیا اس مقصد کے لیے وہ قربان ہوگا؟ اسی لمحے توران شاہ وہاں آ کر کہتا ہے میرا بھائی تدفین کے لیے تیار ہے بابا۔ جواباً ایوب کہتے ہیں ابھی ایک مسئلہ ہے، پہلے اسے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سنتے سار ہی توران شاہ وہاں چلا جاتا ہے۔ تو توران شاہ کے جانے کے بعد ایوب کہتے ہیں میں نے سلطان سے کہا تھا کہ میں ایک سزا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا، شاید یہ راز افشا کرنے کا وقت ہے۔ میں کہوں گا کہ صلاح الدین میرا بیٹا ہے، اگر انہوں نے اسے مارا تو میں کہوں گا کہ آئیں سارے ایوبی خاندان کو مار ڈالو۔ ادھر صلاح الدین ایوبی دیوان میں داخل ہوتے ہیں اور باادب طریقے سے سلام کہتے ہیں۔ اس پر سلطان پوچھتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ جس میں ہار واضح تھی، اس کی خاطر ریاست کے خلاف بغاوت کرنا ٹھیک رہا؟ صلاح الدین تو جواباً صلاح الدین کہتے ہیں کہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھویا، اگر آپ مجھے دیوان میں روکیں گے تو میں اسکلان کو کھو دوں گا، مجھے اپنے سارے غازیوں کو جمع کرنے دیں۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے کیے کی ادائیگی کریں، آپ کو پھر سے دیوان کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سن کر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے جو کیا سب ریاست کے لیے کیا، اگر میں نے کسی کی مخالفت کی ہے تو وہ ہے دشمن کی دھمکی۔ اس پر نصر الدین کہتا ہے کہ دشمن کی دھمکیاں مزید بڑھ گئی ہیں، آپ اسکلان گئے جس کی وجہ سے حج کا راستہ بھی ایک مسئلہ بن گیا ہے، دیکھو بادشاہ بالدہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ حج کا راستہ روکا ہے۔ اس پر امیر ریحانی کہتا ہے کہ امیر نصر الدین بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میرے سلطان، محترم مصطفاوی حضرات نے خصوصی طور پر یہ فریضہ آپ کو سونپا تھا، آپ کی عزت کا کیا بنے گا؟ تو جواباً صلاح الدین کہتے ہیں ظاہر ہے کہ بادشاہ بالدہ دھمکیاں دے گا، یہاں میرے بارے میں نہیں بلکہ اسکلان اور حج کے راستے کو بچانے کی بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک قدم اٹھانے کی ضرورت
ضرورت ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اس پر نصرالدین کہتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو قدس کا گورنر اور انطاکیہ کا شہزادے اور باقی سب ایک ساتھ اکٹھے ہو کر ہم پر حملہ کریں گے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہمارے سلطان کو اپنا ایسا منصفانہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ریاست کے حق میں بہتر ہو۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ صلاح الدین ایوبی سیریز کی ایپیسوڈ نمبر 13 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔